Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 11 and our subject is strategy for human resource management. So let's start. First, revision of the last lecture. In the last lecture, we mainly discussed about human resource planning. What is human resource planning? Why do we do it? What is its importance and what are its consequences? So we said that human resource planning, like management's other planning, is a planning of human beings, planning of employees, planning of people working for the organization. So in that, we decided that we do the human resource planning in 3 steps. First step کیا ہے اس کا کہ ہم اپنی کرنٹ جو جابز ہیں, کرنٹ امپلائیز ہیں, ان کو انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے امپلائیز ایگزسٹنگ ہے, جس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہماری سپلائی ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آنے والے ٹائم میں ان فیوچر آفٹر 1 year اور آفٹر 5 years ہمیں کتنے امپلائیز کی اور ضرورت ہوگی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی آر ڈیمانڈ. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کو بیلنس کرنا جو ہے وہ مین مقصد ہوتا ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کا. ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ یہ پلاننگ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس انوینٹری ہے کہ نہیں ہے. ہیومن ریسورس انوینٹری ہوتی ہے, اٹ از اے ڈاکومنٹ, اٹ از اے کائنڈ آف فائل جس میں انہوں نے ایک ایجوکیشن, کوالیفیکیشن اور امپلائی کی اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن جو ہے ریکارڈ کی ہوتی ہے, ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوتا ہے. اس ڈیٹا بیس سے پھر جب بھی ہیومن ریسورس پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اس سے اپنا انالیسس کرتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی جابز ہیں, کتنے لوگ ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں, کیا سکلز ہیں ان کی, کیا کوالیفیکیشنز ہیں اور کتنے لوگ ان کو ان فیوچر چاہیے ہوں گے. اس گیپ کو پھر فل کرنے کے لیے یا تو آپ کے پاس امپلائی کی شارٹیج ہوتی ہے یا آپ کے پاس امپلائی کا سرپلس ہوتا ہے. تو آپ کا جو گیپ ہے بٹوین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ وہ 2 فارمز میں آتا ہے, یا وہ شارٹیج کی فارم میں آتا ہے یا وہ سرپلس کی فارم میں آتا ہے. شارٹیج کیا ہے کہ آپ کو زیادہ امپلائی چاہیے لیکن آپ کے پاس امپلائی کم ہے, تو دس از اے شارٹیج. سرپلس کیا ہے کہ آپ کے پاس امپلائی زیادہ ہیں لیکن آپ کو چاہیے کم. تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس سرپلس ہے, امپلائیز زیادہ امپلائیز ہیں, تو آپ ان کی ڈاؤن سائزنگ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ میتھڈ سے, ڈفرینٹ طریقے سے آپ رائٹ سائزنگ کر دیتے ہیں یا ڈاؤن سائزنگ کر دیتے ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس اگر ہیومن ریسورس کی شارٹیج ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس بہت ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں جن سے آپ کیا کرتے ہیں, نئے لوگ ہائر کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم لوگ لے کے آتے ہیں یا ٹیمپرری لوگ لے کے آتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنی شارٹیج کو یا سرپلس کو سالو کرتے ہیں اس پرابلم کو. دین وی سیڈ کہ ہمارے پاس HRIS ہوتا ہے, ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم. یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں آپ کو امپلائیز کا ڈیٹا بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. اٹ از اے کائنڈ آف سافٹ ویئر, جس طرح ایکسل کی شیٹ ہوتی ہے جس میں آپ بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں اور ان فیوچر اس کو ریفر کر سکتے ہیں جب بھی آپ کی ضرورت ہو. اس لیے ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم بھی ایک ایسا سافٹ ویئر, ایسا سسٹم ہے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے امپلائیز ہیں, کس قسم کے امپلائیز ہیں اور کیا کیا اسکلز اور کیا کیا کوالیفیکیشن ان کے پاس ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک ٹاپک لیا سکسیشن پلاننگ کا, کہ جب آپ ہیومن ریسورس پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ سکسیشن پلاننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. سکسیشن پلاننگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی پوسٹ آپ کے پاس ان نیئر فیوچر خالی ہو رہی ہیں, ویکنٹ ہو رہی ہیں, اور ان کو فل کرنے کے لیے آپ کے پاس جونیئر پوسٹ پہ کون سے لوگ ہیں جو ان پوسٹ کو فل کرنے میں ایلیجیبل ہیں, وہ اتنی کوالیفیکیشن, اتنی سکلز رکھتے ہیں کہ وہ ان پوسٹ کو ریپلیس کر دیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ سکسیشن پلاننگ ہوتی ہے. اور سکسیشن پلاننگ کا ہم نے چارٹ بھی ایک دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ انکمبنٹ جو پوسٹ ہیں ان کا بھی لکھا ہوتا ہے, پلس ہم نے آنے والی پوسٹ ریپلیسمنٹ 1, ریپلیسمنٹ 2 کے حساب سے اس طرح ڈفرینٹ ریپلیسمنٹ آرڈر وائز ہم نے دیکھی کہ اس فارم میں ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ
today's chapter. This is human resource planning and job analysis. The planning part we covered in the last lecture, and now in this lecture we are going to cover the job analysis part. Job analysis. Job analysis is an assessment that defines a job and the behaviors necessary to perform that job. So job analysis is a kind of analysis جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جاب کی نیچر کیا ہے, جاب ہے کیا, اور پھر اس کو پرفارم کرنے کے لیے کس قسم کی کوالیفیکیشن, کس قسم کی سکلز اور کس قسم کے لوگ آپ کو چاہیے جو وہ جاب کو پرفارم کر سکیں. تو دو چیزیں آپ نے یہاں دیکھی کہ ایک تو ہم نے جاب کو دیکھنا ہے کہ جاب کے اپنے فنکشنز کیا ہیں, کیا کیا بیہیویئرز چاہیے آپ کو کہ آپ اس جاب کو پراپرلی پرفارم کر سکیں. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کیا کیا کوالیفیکیشنز چاہیے, کیا سکلز چاہیے جو اس جاب کو پرفارم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. اب اس میں دو قسم کی جو ہے وہ, ایک تو نیو آرگنائزیشنز کے لیے ہم جاب بنا رہے ہوتے ہیں جو بالکل ابھی نیو ہوتی ہیں, ابھی انہوں نے پرفارم نہیں کیا ہوتا, ان کے لیے بھی جابز بن رہی ہوتی ہیں, اور دوسری طرف آپ ایگزسٹنگ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے جاب بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مینلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس قسم کے نالج چاہیے, کون سی سکلز چاہیے اور کون سی ابیلٹیز اس امپلائی میں ہونی چاہیے جس کے لیے آپ جاب ڈیزائن کر رہے ہیں, یا جو جاب آپ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے لیے کون سا ایسا امپلائی ہو جس کے پاس ریلیونٹ سکلز, ریلیونٹ نالج اور ریلیونٹ ابیلٹیز ہوں کہ وہ اس کو پرفارم کر سکے. اٹ ریکوائرز conducting interviews, engaging in direct observation and collecting self reports of employees and their managers. یہ کچھ میتھڈز ہیں, ان کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بھی جو ہم یوز کرتے ہیں. Then it has two parts, job description and job specification. اب job description جو ہے یہ کیا کرتی ہے, it is a written statement of what the job holder does, how it is done and why it is done. یہ جاب ڈسکرپشن جو ہے جیسا کہ اس کے ورڈ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اٹ ڈسکرائبز دا جاب, یہ جاب کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ وہ جاب ہے کیا, کیا اس جاب کا نام کیا ہے, اس جاب کی پوسٹ کیا ہے, پھر اس جاب پہ آنے والے کو جو کہ جاب ہولڈر ہے, جو جاب کر رہا ہوگا, اس کو کس کس قسم کی فنکشنز پرفارم کرنے پڑیں گے, کیا کرنا پڑے گا, کس طریقے سے کرنا پڑے گا, اور کیسے وہ اس کو کر کے اس جاب کو پراپرلی پرفارم کر سکتا ہے. دس از واٹ از جاب ڈسکرپشن. اس کا دوسرا پارٹ جو ہے جاب انالیسس کا, دیٹ از جاب اسپیسیفکیشن. جاب اسپیسیفکیشن جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے کوالیفیکیشن اور اسکل کے ساتھ, جو بھی ہم نے اس سے پہلے بات کی. سو a written statement of the minimum qualification a person must possess to perform a given job successfully. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک جاب ہے کمپیوٹر ٹائپسٹ کی. کمپیوٹر ٹائپسٹ جو ہے, ایک تو ہم اس کی جاب ڈسکرپشن لکھیں گے. جاب ڈسکرپشن میں ہم لکھیں گے کہ یہ اس کا ٹائٹل ہے کمپیوٹر ٹائپسٹ. پھر ہم کہیں گے کہ جاب ڈسکرپشن میں کمپیوٹر ٹائپسٹ کو کیا کرنا ہوگا, اس کو ٹائپ کرنا ہوگا, اس کو کاپی کرنا ہوگا کہیں سے, اس کو ریٹن فارم میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کمپیوٹر فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا. تو یہ اس کی ہم نے جاب کو ڈسکرائب کر دیا کہ کیا فنکشنز اس کو پرفارم کرنے پڑیں گے. دین وی سیڈ کہ جاب اسپیسیفکیشن بھی ہونی چاہیے. اسپیسیفکیشن کیا اسٹیٹمنٹ ہے, جو منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن بتاتی ہے آپ کو کہ اگر ایک ٹائپسٹ ہے تو اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے, 10 ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے, 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے, 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن کس سے ریلیونٹ ہونی چاہیے, کمپیوٹر اس کو پتا ہو, کمپیوٹر کا نو ہاؤ ہو, اس نے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کیا ہو, یا ہو سکتا ہے اس نے ٹائپنگ کا ڈپلوما کیا ہو, یا ہو سکتا ہے اس کی ایکسپیرینس سے ایسی سکلز اس نے ڈیولپ کی ہوں جو اس کو ٹائپنگ میں ہیلپ کریں. تو یہ ہم اس کی سکلز اور اس کی کوالیفیکیشن اور اس کا نالج جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جب ہم جاب کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ ہم جاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جاب کس نیچر کی ہے اور اس میں کیا کیا فنکشنز پرفارم کرنے پڑیں گے, اور سیکنڈلی جو امپلائی اس کو پرفارم کرے گا اس کی منیمم کوالیفیکیشن کیا ہوگی, اس کی منیمم اسکل لیول کیا ہوگا, اس کا منیمم نالج لیول کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہم جاب انالیسس میں اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو
We can say that job analysis is a systematic exploration of the activities within a job. ایک جاب میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے، اس کی ایک سسٹمیٹک ایک طریقے سے ایک سرٹن آرڈر میں جو ایکسپلور کرنا ہے، ایکسپلوریشن ہے، دیٹ از کالڈ جاب انالیسس. اٹ ڈیفائنز اینڈ ڈاکیومینٹس the duties, responsibilities and accountabilities of a job and conditions under which a job is performed. مطلب کیا ہے کہ جب آپ جاب انالیسس کر لیتے ہیں تو ایک تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، دوسرا آپ نے جو بھی چیزیں ڈیفائن کی ہیں اس میں آپ اس کو ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں، اس کو کسی بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آتے ہیں، اس کو کسی پیپر پہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن چاہیے، کیا وہ جاب میں کریں گے، کیا جاب میں نہیں کریں گے، کون کون سی چیزیں کرنی ہے، ہم نے ڈیوٹیز لکھنی ہے کہ کون سی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، کون سے گولز کو اچیو کرنا ہے اس نے. رسپانسبلٹیز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں جو آپ نے اس کو سٹینڈرڈز بتانے ہیں، جو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ تم نے یہ فنکشن پرفارم کرنا ہے، اور اس فنکشن کو اگر وہ پرفارم نہیں کرتا تو وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوگا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹیز کیا ہیں، کن چیزوں پہ اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا، کن چیزوں پہ اس کو چیک کیا جائے گا. تو یہ آپ بتاتے ہیں، پلس آپ یہ اس میں مینشن کرتے ہیں کہ کن کنڈیشن میں اس کو جاب کرنی ہوگی. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کمپنی ہے، ٹیکسٹائل کی جو مشینز ہیں ان پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ نارملی اٹس ویری ہائی ٹیمپریچر، ٹیمپریچر ہائی ہے، گرمی ہوتی ہے، جو کہ ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہیں کام کرنے کے لیے. یہ آپ نے جاب انالیسس کرتے وقت جاب ڈسکرپشن میں یہ آپ چیز لکھیں گے کہ ان کنڈیشنز میں امپلائی جو ہے وہ کام کرے گا. تو اس طریقے سے آپ جاب انالیسس کو کر رہے ہوتے ہیں. اب اگین ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ what type of organization you are doing that job analysis for. اگر تو وہ نئی آرگنائزیشن ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ شروع سے ساری کی ساری جابز کریٹ کرتے ہیں، ساری کی ساری جابز انالیسس کرتے ہیں، نئے طریقے سے جابز کریٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے امپلائی آپ کو چاہیے، بیکاز آپ ایک نئی آرگنائزیشن شروع کرنے لگے ہیں. کتنے امپلائیز آپ کو چاہیے، کیا کیا کام کریں گے، وہ کس طریقے سے کام کریں گے. دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایگزسٹنگ آرگنائزیشن ہے، آلریڈی رن کر رہی ہے کچھ سالوں سے، کچھ ٹائم سے، ان کی جابز ڈیفائن ہیں، ان کے پاس امپلائیز ہیں، بٹ وہ جاب پراپرلی پرفارم نہیں کر پا رہے. تو اس پراپرلی جاب کو پرفارم کروانے کے لیے یا کئی دفعہ جاب کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے کہ ایک جاب جو ہے وہ بورنگ ہے بہت، آپ نے اس کو ری ڈیزائن کیا اور انٹرسٹنگ بنا دیا، جو ہم نے موٹیویشن کے ایک چیپٹر میں ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ جاب کا ڈیزائن ایسا بنائیں جو موٹیویشنل ہو، جو موٹیویٹ کرے امپلائیز کو. تو کئی دفعہ جابس کو ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کے لیے. فار ایگزامپل ایک ریسرچ میں اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں سیلز مین جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ٹرن اوور ان کا بہت زیادہ ہے. ٹرن اوور بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیلز مین ہائر کیا آپ نے، 2-3 منتھس بعد وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ جاتا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، کیوں آپ کا ٹرن اوور اتنا زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگزٹ انٹرویوز کیے سیلز پرسنز کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا تھا وہ کام ہم نہیں کر رہے، ہم کوئی ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں، ہمیں ہائر کسی ڈفرنٹ کام کے لیے کیا گیا تھا. تو اس میں بہت بڑی ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کا جاب انالیسس ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے جاب کو صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا کہ اس جاب میں کیا کیا فنکشن پرفارم کرنے پڑنے اور کیا کیا جو ہے کوالیفیکیشن اس کے لیے چاہیے. تو اس طرح کی کئی پرابلمز آ جاتی ہیں اگر جاب انالیسس میں پرابلم ہو تو. Now first we are going to discuss the job analysis process کہ کیا کیا آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں جاب انالیسس کرنے کے لیے، اس کا پروسیس کیا ہے. تو پروسیس کو ہم نے ڈیوائڈ کر لیا 4 پارٹس میں. فرسٹ پارٹ کیا ہے، اسکوپ آف دا پروجیکٹ، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، وی ڈیسائڈ پرپز آف دا پروجیکٹ اینڈ ڈیسائڈ واٹ جابس ٹو انکلوڈ. پروجیکٹ کا یہاں مطلب ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ آرگنائزیشن بنی کیوں ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے. مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، سروس انڈسٹری ہے، سروس کمپنی ہے، یا کہ مکسڈ ہے یا کچھ اور ہے. تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ پرفارم کیا کر رہی ہے، کمپنی ایز اے ہول کیا پرفارم کر رہی ہے، ان کا جو ویلیوز ہیں، ان کی جو مشن ہے، ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو پرپس ہے
آرگنائزیشن بنانے کا وہ کیا ہے. وہ آپ کو پھر گائیڈ کرے گا ٹورڈز کہ کس قسم کی جابس چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کو مینوفیکچرنگ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے کچھ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو آپ کو اسکلڈ سٹاف چاہیے کس چیز میں, مشینز پہ, اسمبلی لائن پہ, کہ وہ اسکلڈ سٹاف ہو اور وہ اچھے طریقے سے مینوفیکچرنگ کے پروسیسز کو جانتا ہو. دوسری طرف آپ کے پاس ایک سروس آرگنائزیشن ہے تو سروس آرگنائزیشن کا پروجیکٹ کیا ہے, انہوں نے سرو کرنا ہے. ایک لا فرم ہے, انہوں نے لائرز جو ہے ان کی سروسز سیل آؤٹ کرنی ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اچھے لائرز ہونے چاہیے اور اچھے کنسلٹنٹس ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے آپ پروجیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں پہلے کہ کیا آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے, آرگنائزیشن کا پرپز کیا ہے سروائیول کا. وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے ٹورڈز کہ کس قسم کی آپ کو جابز اس میں انکلوڈ کرنی ہے. جب آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں پھر آپ کو ان جابز کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, وچ از آر فیس نمبر 2, میتھڈ آف جاب انالیسز. کون سا میتھڈ اب لگائیں گے, اس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وچ ٹائپس آف ڈیٹاز آر نیڈیڈ, کس کس قسم کے ڈیٹا چاہیے آپ کو, کون سا ڈیٹا چاہیے, اور پھر اس کی سورسز کیا ہوں گی. آئیڈینٹیفائی سورسز آف دا ڈیٹا, کہ وہ ڈیٹا آپ کو کس جگہ سے ملے گا. دین سلیکٹ اسپیسیفک پروسیجر آف جاب انالیسز. جب آپ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں گے فیز 2 میں کہ کون سا میتھڈ آپ اپلائی کر رہے ہیں اور ڈیٹا آپ کو کہاں سے ملے گا, تو پھر آپ ایک پرٹیکولر پروسیجر بنائیں گے جس سے آپ جاب انالیسز کریں گے. دیٹ ول لیڈ اس ٹو دا فیز نمبر 3 ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز. اب اس پارٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں, یو آر کلیکٹنگ دا ڈیٹا. جو آپ نے فیز 2 میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, وہ اب آپ فیز 3 میں کلیکٹ کر رہے ہیں فزیکلی. پھر آپ اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد اینالائز کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کر سکیں, آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے. پھر آپ اس کے ریزلٹس کو رپورٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کو. پھر آپ اس جاب انالیسس کو ری چیک کرتے ہیں, پیریوڈیکلی ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ آپ پیریڈ آفٹر پیریڈ اس میں کیسے امپروومنٹ آئی ہے اور کیسے وہ چینج ہوا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو لیڈ اس انٹو فیز 4. تو فیز 4 میں آپ ایکچولی اسیس کر رہے ہوتے ہو جابس کو کہ ایکچولی جابس ہیں کیا. اس میں آپ جو فیز 3 میں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اینالائز کیا, اس کے جو ریزلٹس ہیں, جو آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے, اس کو آپ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہو. سو ان فیز 4 یو آر ایویلویٹنگ ریزلٹس اگینسٹ کرائٹیریا آف بینیفٹ, کاسٹ اینڈ لیگلٹیز. کہ جو آپ نے ڈیٹا سے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس پہ کتنی, اگر وہ جاب آپ کریٹ کر دیتے ہیں اس پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے, اس کا کیا بینیفٹ ہے, اس کا لیگل ایسپیکٹ کیا ہے, کہ کیا اس میں کوئی انلیگل یا انیتھیکل بات تو نہیں آپ کر رہے. تو یہ چیزیں آپ کو ساری فیز 4 میں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ ہمارا ایک آؤٹ لائن ہے جاب انالیسس کے پروسیس کی. دیٹ لیڈ اس ٹو دا اسٹیجز. اسٹیجز ایک قسم کے پروسیس ہیں جس طرح ہم فیزز سے گزرے, اس کو بھی دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. پلاننگ دا جاب انالیسس. سب سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے جاب انالیسس کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کریں گے, ڈاکومنٹ کریں, اس کو پلان کریں. اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوز آف جاب انالیسس, کہ آپ کا ریزن کیا ہے جاب کو انالیسس کرنے کا. نئی جابس کریٹ کرنی ہے, پرانی جابس کو ری ڈیزائن کرنا ہے, پرانی جابس کو مور انٹرسٹنگ بنانا ہے, یہ آپ نے آبجیکٹیو پہلے اس کا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو obtain ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ. یہ ایک بڑا کروشل سٹیپ ہے کہ اگر ٹاپ مینجمنٹ آپ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی کہ آپ جاب انالیسس کریں تو آپ کس طریقے سے انالیسس کریں گے. دیر از نو سپورٹ فرام دی ٹاپ مینجمنٹ, تو آپ آگے چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو فرسٹ اسٹیپ میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنا آبجیکٹیو, پلس آپ ٹاپ مینجمنٹ کا سپورٹ لیتے ہیں کہ کیا وہ بھی ولنگ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ولنگ ہے تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں, وچ از preparing for and introducing job analysis. آپ جاب انالیسس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور پھر انٹروڈیوس کر دیتے ہیں آرگنائزیشن میں کہ ہم جاب انالیسس کرنے لگے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ مین کام کیا کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی جابس اینڈ میتھڈالوجیز. آپ نے کون کون سی جابس جو ہے وہ اینالائز کرنی ہے اور کس کس میتھڈ سے, جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے, کس کس میتھڈ سے اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ سیکنڈ فنکشن اس کا کیا کر رہے ہیں, ریویو ایگزسٹنگ جاب ڈاکیومنٹیشن. اگر تو آپ ری ڈیزائن کرنے کے لیے کر رہے ہیں
تو آپ پھر جو ایگزسٹنگ جابز ہیں جن کو آپ نے ری ڈیزائن کرنا ہے ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ریلیٹو انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے اس کو ریویو کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے, کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں ری ڈیزائن کرنا پڑ رہا ہے. وہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کے فیوچر جاب انالیسز میں. دین اس میں تھرڈ فنکشن ہم نے کمیونیکیٹ پروسیس ٹو مینیجرز اینڈ امپلائیز. یہ پروسیس جو آپ کر رہے ہیں جاب انالیسز کا, یہ اپنے امپلائیز کو بتائیں اور اپنے مینیجرز کو بتائیں. اس کے بعد آپ تھرڈ سٹیپ میں انٹر ہو جاتے ہیں وچ از کنڈکٹنگ دا جاب انالیسز. آپ اب ایکچولی جاب انالیسز کنڈکٹ کر رہے ہیں جس میں آپ نے دو فنکشنز پرفارم کرنے ہیں. کون کون سے؟ گیدر جاب انالیسز ڈیٹا, کہاں سے ڈیٹا آئے گا, کون سا میتھڈ لگائیں گے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آگے آپ چلے گئے, آپ نے ڈیٹا فزیکلی کلیکٹ کر لیا. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ڈیٹا کو ریویو کیا, کمپائل کیا, اکٹھا کیا, ریویو کیا تاکہ آپ پراپر ریزلٹس آپ دیکھ سکیں, پراپر ریزلٹس بنا سکیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول پہ شفٹ ہو گئے, ڈیولپنگ جاب ڈسکرپشنز اینڈ جاب اسپیسیفکیشنز. ہر جاب کے لیے آپ ہر علیحدہ ڈسکرپشن بنائیں گے, علیحدہ اسپیسیفکیشن بنائیں گے. اگر آپ نے 10 جابز انالائز کرنی ہے تو 10 جاب ڈسکرپشنز بنیں گی, 10 جاب اسپیسیفکیشنز بنیں گی. ہر جاب کا علیحدہ لیول ہوگا کہ اس جاب میں کیا پرفارم کرنا ہے, کیا پرفارم نہیں کرنا, اور اسی طرح اس کی اسپیسیفکیشن بھی علیحدہ ہوگی کہ کون سی ایجوکیشن چاہیے, کون سی اسکل چاہیے, کون سا نالج چاہیے اور کس لیول کی کوالیفیکیشن اینڈ اسکل اینڈ نالج چاہیے کہ وہ جاب ایزیلی پرفارم ہو سکے. تو یہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے. دین آپ نے کیا کیا کہ ریویو ڈرافٹ ود مینیجرز اینڈ امپلائیز. یہ جو آپ نے بھی جاب ڈسکرپشن اینڈ اسپیسیفکیشن بنا لی ہے, اس کو امپلائیز کے ساتھ اور مینیجرز کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ان کا فیڈ بیک ہے, کچھ سجیشنز ہیں تو ان کو آپ انکارپوریٹ کر سکیں اور بہتر طریقے سے نیکسٹ لیول پہ جا سکیں. دین فائنلائز جاب ڈسکرپشن اینڈ ریکمینڈیشنز. جو ریکمینڈیشنز آپ کو آئی ہیں اس کو آپ ڈسکرپشن میں اور اسپیسیفکیشن میں ایڈ کریں, ڈیلیٹ کریں, جو بھی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. مینٹیننگ اینڈ اپ ڈیٹنگ جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. یہاں تک فورتھ لیول تک, فورتھ اسٹیپ تک آپ کا ایک ٹائم جاب انالیسز ہو چکا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جاب انالیسز آپ نے ایک دفعہ کر دیا ہے تو اٹ از فار ایور. اٹ از گوئنگ ٹو بی چینجنگ ود ٹائم. جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ نے ویسے ویسے اپنی جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن میں چینج لاتے جانا ہے. وہ کس وجہ سے آ سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ سکتی ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے آ سکتی ہے, کوئی لیگل چینجز کی وجہ سے آ سکتی ہے. تو پھر آپ نے اپڈیٹ جاب ڈسکرپشن اینڈ اسپیسیفکیشن ایز آرگنائزیشن چینجز. بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں. بی پارٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیریوڈیکلی ریویو آل جابس. آپ نے ایک سرٹن پیریڈ رکھا ہو کہ 1 سال بعد آپ نے ساری جابز ریویو کرنی ہے, 6 منتھس بعد کرنی ہے, 5 ایئرز بعد کرنی ہے. ان کو ریویو کرتے رہیں تاکہ وہ مزید ایڈ ہوتی رہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے جاب انالیسس کے میتھڈز ہیں ہمارے پاس. تو اس میں بہت سارے میتھڈز انوالو ہیں. فار ایگزامپل کئی لوگ جو ہیں وہ آبزرویشن میتھڈ یوز کرتے ہیں. وہ میتھڈ کیا ہے؟ جاب اینالسٹ واچز امپلائیز ڈائریکٹلی اور ریویو فلم آف ورکرز آن دا جاب. کوئی ایک ورکر ہے, وہ جاب پرفارم کر رہا ہے, آپ ڈائریکٹلی اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پرفارم کی جا رہی ہے جاب, اس میں کیا پرابلمز ہیں. اگر ری ڈیزائن کرنا ہے تو پھر آپ اس کی پرابلمز بھی دیکھتے ہیں. اگر اسی جاب کو کسی اور آرگنائزیشن کے لیے دوبارہ اینالائز کرنا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فنکشنز انوالو ہیں, کس کس قسم کے موشنز انوالو ہیں. تو آبزرویشن سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اس جاب میں مینلی کیا کام ہو رہا ہے, کتنا مینٹل ورک ہے, کتنا فزیکل ورک ہے, کتنا فٹیگ والا کام ہے, کس ٹیمپریچر پہ ہو رہا ہے, کس ٹیمپریچر پہ نہیں ہو رہا, کتنی لائٹننگ افیکٹ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے آبزرویشن میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ ان کو پھر ریکارڈ کر لیتے ہیں اپنے جاب انالیسس رپورٹ میں. کچھ اور جو میتھڈز ہیں وہ یہ ہے کہ انڈیویجول انٹرویو میتھڈ ہوتا ہے کہ جو امپلائی اس جاب کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں. اگر اس جاب کو ری ڈیزائن کرنا ہے تو آپ اس سے ایسے کوشچنز پوچھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی ری ڈیزائن اٹ, اس کو کیسے زیادہ انٹرسٹنگ بنایا جائے, اس جاب کو کیسے چینج کیا جائے. اس میں انٹرویو میں آپ کو کافی ساری ہیلپ ہو جاتی ہے.
کہ وہ امپلائی آپ کو ایکچوئل پرابلمز بتا دیتا ہے جو اس ٹائم وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، بیکاز آلریڈی جو جاب ہے وہ صحیح طریقے سے اینالائز ہو کے صحیح طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوئی، تو وہ آپ کو ایسی پرابلمز بتا دیتا ہے کہ یہ اس میں پرابلمز ہیں جو آپ اس میں ایڈ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں۔ تو انٹرویو میتھڈ کئی لوگ یوز کرتے ہیں، سنگل انٹرویو جو انڈیویجول سے آپ کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ گروپ انٹرویو کرتے ہیں جس میں کیا کرتے ہیں، a number of job incumbents are reviewed simultaneously۔ ایک جاب کے جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اسی جاب کو پرفارم کرنے والے، ان کو بار بار یا اکٹھے بٹھا کے گروپ میں انٹرویو کیا جاتا ہے اور اس کو بار بار ریویو کیا جاتا ہے، اور سب کی سجیشنز، سب کی فیڈ بیک اور سب کی جو انفارمیشن ہے اس کو کمپائل کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ جاب میں کیا کمی ہے، کہاں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کہاں اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، کون سے پارٹس اس کے صحیح ہیں ان کو ویسے ہی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک میتھڈ جو ہے ہمارے پاس گروپ انٹرویو کا میتھڈ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس میتھڈز ہیں اسٹرکچرڈ کویشچنئر میتھڈ۔ اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ کویشچنئر کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرکچرڈ کویشچنئر میں ہمارے پاس کویشچنز جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 5 لوگوں سے وہ کویشچنئر فل کروا رہے ہیں تو 5 لوگوں کو سیم کویشچنئر دیں گے with the same questions with the same options، اور وہ اس کو فل کر کے آپ کو واپس دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، کیا انفارمیشن آپ اس سے گین کر رہے ہیں، کویشچنئر میں جو آپ نے کویشچنز پوچھے تھے اس کے لوگوں نے کس طریقے سے جواب دیے ہیں۔ اسٹرکچرڈ کویشچنئر آپ ان امپلائیز کو دیتے ہیں جن امپلائیز کی آپ جاب کو اینالائز کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنی پرابلمز، اپنی فیڈ بیک، اپنی سجیشنز کویشچنئر کے فارم میں، آنسرز کی فارم میں آپ کو دے دیتے ہیں، جس کو آپ پھر ریکارڈ کر کے اپنی جو ہے جابز کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں اور جابز کو ری ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں یا نئی جابز کو دوبارہ سے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان میں موٹیویشن آ جائے، ان میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے۔ ان جابز کو زیادہ رچ کئی دفعہ کرنا ہوتا ہے کہ جابز کو رچ کیا جائے تاکہ وہ مور چیلنجنگ ٹاسک جو ہے وہ امپلائی کے لیے بن جائے۔ تو ڈفرینٹ جو ریزنز ہیں۔ دین ٹیکنیکل کانفرنس میتھڈ ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، اٹ یوزز سپروائزر ود این ایکسٹینسو نالج آف دا جاب۔ اب اس میتھڈ میں آپ بہت سارے سپروائزرز کو بلا لیتے ہیں جو ایریا ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو نالج، جن کے پاس جاب ریلیٹڈ نالج بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے سپرویژن کی ہوتی ہے، انہوں نے پرفارم کی ہوتی ہیں وہ جابز، وہ آپ کو ایسی انپٹ دیتے ہیں، ایسی سجیشنز دیتے ہیں جو جاب کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے یا جاب کو اینالائز کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیکاز ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دا جاب، ریکوائرمنٹس آف دا جاب آپ کو پراپرلی بتا دیتے ہیں، پھر آپ اس کو ریکارڈ کر کے اپنی جاب انالیسس کر سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں، کس قسم کی جاب کو اینالائز کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ پھر میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ کہ ہر میتھڈ ہر جاب کے لیے یوز ہو جاتا ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور میتھڈ ہمارے پاس ڈائری میتھڈ ہے۔ جب ایک امپلائی اپنی جاب کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی فنکشنز، اپنی ایکٹیویٹیز اور جو اس کو اسکل ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، جو اس کی سجیشنز ہوتی ہیں، جو اس کی فیڈ بیک ہوتی ہے، وہ ایک ڈائری کی فارم میں، ایک نوٹ بک کی فارم میں ایک جگہ پہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ جب سال میں 6 مہینے میں یا جب بھی آپ دوبارہ وہ ڈائری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پرابلمز اس امپلائی کو آئی تھیں اس جاب کو پرفارم کرتے وقت، تو آپ اس حساب سے پھر اس کو ری ڈیزائن کرتے ہیں اور ری اسٹرکچر کر لیتے ہیں۔ The best results are usually achieved with some combination of methods۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اگر آپ ایک سے زیادہ میتھڈ یوز کر لیں کہ آپ انٹرویو بھی کر رہے ہیں پلس آپ آبزرویشن بھی کر رہے ہیں، آپ انٹرویو بھی کر رہے ہیں پھر آپ کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں، سپروائزر سے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ ڈائریز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرویو بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ 1، 2 یا 3 میتھڈز کا کمبینیشن لگاتے ہیں تو دیٹ کین پروڈیوس بیٹر ریزلٹس اینڈ گڈ ریزلٹس، آپ کو اچھا جاب انالیسس کرنے میں کافی ہیلپ ہوتی ہے۔ نیچر آف دا جاب انالیسس، اب پہلے تو اس کا پرپس کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مین پرپس ہے ٹو پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ ایوری جاب انکلوڈنگ دا نالج، اسکلز اینڈ ابلیٹیز ریکوائرڈ ٹو کیپیبلی پرفارم دا ورک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جاب ایڈورٹائز کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قسم کی ایجوکیشن چاہیے، کس قسم کی کوالیفیکیشن چاہیے، کس قسم کی اسکلز چاہیے،
تو آپ جاب ایڈورٹائز نہیں کر سکتے، آپ رائٹ کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ رائٹ جاب پہ کینڈیڈیٹ کو نہیں لگا سکتے، بیکاز آپ کو نہ تو جاب کا آئیڈیا ہے، نہ آپ کو جاب سے ریلیٹڈ انفارمیشن کا آئیڈیا کہ کس قسم کی جاب. تو اس کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ جاب کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اور پھر آپ منیمم کوالیفیکیشن جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ، اس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. دین ٹو اسٹیبلش اے اسٹیٹمنٹ آف ویلیوز اینڈ ہیرارکی فار ایوری جاب ان دی آرگنائزیشن. ایک تو آپ اس کی پوزیشن ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ فلانی جاب جو ہے اس کا ٹائٹل کیا ہوگا، اس کا لیول کیا ہوگا. جیسے ہم نے ایک پریویس ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ 22 گریڈ کے کچھ جو ہے وہ امپلائیز ہوتے ہیں، کچھ 21 کے ہوتے ہیں، کچھ 20 گریڈ کے ہوتے ہیں، کچھ 5 گریڈز کے ہوتے ہیں. تو یہ جاب انالیسس کرتے وقت آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ان کا اس گریڈ میں یہ جائیں گے، اس گریڈ میں فال کریں گے. ان کی ڈیوٹیز، ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس حساب سے وہ اپنے کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جاب انالیسس آپ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جابس کو کیٹیگرائز کرنا ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از اے سسٹمیٹک وے ٹو گیدر اینڈ اینالائز انفارمیشن اباؤٹ دا کنٹینٹ، کانٹیکسٹ اینڈ دا ہیومن ریکوائرمنٹس آف دا جاب. اب کانٹینٹس کیا ہیں کہ اس نے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا فنکشنز کرنے ہیں، کیا کنٹینٹس ہیں اس جاب کے. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ کس جگہ پہ کرنی ہے، اس کی لائٹنگ افیکٹ کتنا ہوگا، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، کتنے آورز کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا، کیسے لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے، کیسا انوائرمنٹ اس کے آس پاس ہوگا، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور پھر ہیومن نیڈز کہ ہیومن کس قسم کے آپ کے ہیومن بینگز چاہیے، واٹ آر دا ہیومن ریکوائرمنٹس کہ وہ ڈسیبلٹی نہ ہو، فزیکلی فٹ ہو. اس کے لیے کئی جابس کے لیے آپ کی آئی سائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے، کئی جابس کے لیے آپ کا فزیکل فٹنس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ جاب جب اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کس قسم کی آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں. جس میں مزید اگر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورک ایکٹیویٹیز اینڈ بیہیویئرس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بیہیویئرس ایکسیپٹیبل ہیں، یہ بیہیویئرس ریکوائرڈ ہیں، ورک ایکٹیویٹیز کیا کیا کرنی پڑیں گی. دین انٹریکشن ود ادرز کہ کن کن لوگوں کے ساتھ اور کس کس لیول کا، کس کس ڈگری کا انٹریکشن کرنا پڑے گا اس جاب کو کرنے کے لیے. دین پرفارمنس اسٹینڈرڈز کہ اس جاب کے کیا پرفارمنس اسٹینڈرڈز ہوں گے، وہ بھی آپ کو ساتھ ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں کہ اگر اس جاب کو کوئی کرتا ہے تو وہ دن میں اتنا کام کرے گا، اتنا ہائیلی پرفارم کرے گا، اتنا لو پرفارم کرے گا، یہ آپ کو اسٹینڈرڈز بتانے پڑتے ہیں. دین فائنینشیل اینڈ بجٹنگ امپیکٹ کہ سیلری کتنی ہوگی اس پہ کاسٹ کتنی آئے گی، کتنا جو ہے وہ کاسٹ انکر کرنی پڑے گی آرگنائزیشن کو اگر یہ پوسٹ ہم کریٹ کرتے ہیں، یہ پوسٹ کو ری ڈیزائن کرتے ہیں. دین مشینز اینڈ اکوپمنٹ یوزڈ کس قسم کے ٹولز چاہیے، کون سی مشینز چاہیے اس جاب کو کرنے کے لیے، کون سے ٹولز چاہیے، کون سا اکوپمنٹ چاہیے کہ جاب پراپرلی پرفارم ہو سکے. اس کی بھی کاسٹ ہوگی، اس کی ارینجمنٹ ہوگی، اس لیے ہم نے جاب انالیسس میں یہ بھی بتانا ہوتا ہے. دین ورکنگ کنڈیشنز ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیمپریچر کتنا ہوگا، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، کس طریقے سے کام کرنا پڑے گا، ڈریس کس طرح کا ہوگا، آس پاس لوگ کیسے ہوں گے. یہ آپ کی ساری ورکنگ کنڈیشنز ہیں. یہ بھی ہم نے جاب ڈسکرپشن میں یا جاب انالیسس کرتے وقت یہ بتانی ہوتی ہیں کہ کس کس قسم کے جو ہے آپ کو کنڈیشنز فیس کرنی پڑیں گی. دین سپرویژن گیون اینڈ ریسیوڈ اس جاب کو کرتے وقت کیا آپ سپروائز آپ کو کوئی کر رہا ہوگا، کس ڈگری تک کر رہا ہوگا، اور آپ اس جاب کو پرفارم کرتے وقت کتنا کسی کو سپروائز کر رہے ہوں گے. تو یہ سپرویژن کا بھی جو ہے یہ بھی ایلیمنٹ اس میں لازمی شامل کرنا ہوتا ہے. اور obviously نالج، اسکل اینڈ ابیلٹیز کہ کس قسم کی نالج چاہیے، کس قسم کی ابیلٹیز چاہیے اور کون سی اسکلز اس کے پاس ہوں تو وہ جاب کو پراپرلی پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ نیچر ہے اس کی جو ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے. It systematically investigates the task, duties and responsibility of the job within the organization. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ڈیوٹیز کو بتاتا ہے کہ ڈیوٹیز آپ نے کون سی کرنی ہے، پھر ان ڈیوٹیز پہ اکاؤنٹیبلٹی بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ ریسپانسبل ہیں اس چیز کے، اگر آپ یہ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہوں گے. انویسٹیگیشن اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، مزید انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ کا لیول کیا ہوگا. بہت زیادہ ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی، بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی،
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جاب پہ. دین اسکلز امپلائیز نیڈ ٹو ڈو اے جاب ایڈیکویٹلی. وہی بات کہ اسکلز کس کس قسم کی چاہیے کہ وہ اس کو پراپرلی پرفارم کر سکے. اٹانومی آف دا جاب, اس جاب پہ کتنی پاور آپ کے پاس ہوگی, امپلائی کے پاس کتنی ڈیسیجن میکنگ پاور ہوگی, کس کس قسم کے ڈیسیجنز وہ بنا رہا ہے, کون سی اس کو اسکلز چاہیے, کانسیپچل اسکلز چاہیے, ٹیکنیکل اسکلز چاہیے یا ہیومن اسکلز چاہیے اس کو اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے. دین مینٹل ایفرٹ ریکوائرڈ ٹو پرفارم دا جاب. obviously اگر ڈیسیجن میکنگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوگی اور بڑے ہائی لیول کی ہوگی تو مینٹل کیپیبلٹیز ہمیں زیادہ چاہیے, کانسیپچل اسکلز زیادہ چاہیے, تو یہ چیزیں بھی ہم نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں. دین مشینز آپریٹڈ, رپورٹس کمپلیٹڈ اینڈ اسپیشل فائنینشیل اینڈ ادر ریسپانسبلٹیز اس جاب کے ساتھ کیا کیا ایسوسیٹ کریں گی, کہ کوئی اسپیشل مشینز چاہیے, کوئی اسپیشل ٹول چاہیے, یا کہ فائنینشیل ایسی رسپانسبلٹی اس جاب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ ساتھ ساتھ اس نے فائنینس کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جاب پہ, جب آپ اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ورکنگ کنڈیشن سیم وہی کانٹیکسٹ آ گیا کہ لیول آف ٹیمپریچر کیا ہوگا, ہائی ہوگا, لو ہوگا, یا پھر لائٹ کا افیکٹ جو ہے وہ کس طرح ہوگا, یا آپ کے ارد گرد جو ہے امپلائیز وہ کس طریقے سے ہوگے, یہ آپ کی ورکنگ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. جاب انالیسس. جاب انالیسس کے آگے ہم نے دو پارٹس ڈسکس کیے تھے, جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. اب جاب ڈسکرپشن کیا کر رہی ہے, اٹ از اے ریٹن اسٹیٹمنٹ آف واٹ جاب ہولڈر ڈز, ہاؤ اٹ از ڈن, انڈر واٹ کنڈیشنز اینڈ وائی. یہ جاب کیوں پرفارم کی جا رہی ہے, کون سی کنڈیشنز ہوگی ان کو پرفارم کرنے کے لیے, اور کس طریقے سے یہ پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کی جاب ڈسکرپشن میں ہوتی ہے. جاب ڈسکرپشن جو ہے اٹ از اے ڈاکیومنٹ, یہ ریٹن فارم میں ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کا ایک پراپر فارمیٹ ہوتا ہے. فارمیٹ میں اس کی ہیڈنگز ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں لکھنی. فار ایگزامپل ایک کامن جو فارمیٹ ہے جاب ڈسکرپشن کا, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے ٹائٹل ہوگا کہ ٹائٹل آف دا جاب کیا ہے. جنرل مینیجر کا ٹائٹل دیا آپ نے جاب کو, اسسٹنٹ مینیجر ہے, پی این ہے, جو بھی ہے, ٹیچر ہے, یہ سارے آپ ٹائٹل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ٹائٹل ہے اور کیوں اس جاب کو دیا گیا ہے. دین ڈیوٹیز لکھی ہوتی ہیں کہ کیا کیا ڈیوٹیز اس نے پرفارم کرنی ہے, ان کو بھی آپ نے ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے. یہ اس کا ہیڈ ہے, اس کے نیچے آپ نے ڈیوٹیز کو جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. دین ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹکس, کہ یہ جاب دوسری جاب سے ڈفرنٹ کیوں ہے, کیا فرق کیا ہے ان میں. فار ایگزامپل مینیجر جو ہے وہ مینیجر ہے, اسسٹنٹ مینیجر بھی ہے, جنرل مینیجر بھی ہے. مینیجر تینوں جابس کے ساتھ آ رہا ہے, بٹ دیر از گوئنگ ٹو بی سم ڈفرنس بٹوین دا جابس. تو وہ جو ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹکس ہیں جاب کے, وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں. انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں کہ کون سی کنڈیشنز میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. پھر آپ کے پاس کتنی اتھارٹی ہوگی, کتنی ڈیسیجن میکنگ آپ کر سکتے ہیں, کتنی پاور آپ کے پاس ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس رسپانسبلٹیز کیا کیا ہے, کیا کیا فنکشن آپ نے پرفارم کرنے ہیں, کس کس چیز کے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے ریئلسٹک جاب پریویو کیا ہو. کس وجہ سے, بیکاز نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جاب ڈسکرپشن از یوزڈ ٹو ڈسکرائب دا جاب ٹو ایپلیکنٹس اینڈ ٹو گائیڈ نیو امپلائیز اینڈ ٹو ایویلویٹ امپلائیز. مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایپلیکنٹ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کس نیچر کی جاب ہے, تو آپ اس کو جاب ڈسکرپشن دکھا دیتے ہیں کہ اس نیچر کی جاب ہے, اور وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے بڑا ایزیلی کہ یہ جاب ہے, اس کو مجھے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو آپ کے پاس ہائر آ گیا, نیا آپ نے امپلائی ہائر کیا ہے, اس کو بھی آپ نے جاب کے بارے میں بتانا ہے. اب جاب کے بارے میں جب آپ اس کو بتا رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر ریئلسٹک جاب پریویو ہوا ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈیفیکلٹیز, جو بھی پرابلمز اور جو بھی ایشوز اس جاب کے ساتھ ہیں اس جاب کو پرفارم کرنے میں, ان کو آپ نے ریالٹی میں لکھا ہو کہ ریئلسٹکلی اس جاب کو پرفارم کرنے میں کون سی پرابلمز آ سکتی ہیں اور کون سی اچھی باتیں ہیں اس جاب کی. یہ ریئلسٹک جاب پریویو جب آپ نے کیا ہوتا ہے جاب انالیسس میں, تو آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے نئے ہائر کو, نئے امپلائی کو بتانا کہ کس قسم کی جاب ہے اور اس کی کیا نیچر ہے. اور پھر جب آپ نے ایک اچھے طریقے سے انفارمیشن کو بتایا ہوتا ہے لوگوں کو, نئے امپلائی کو پتا ہے کہ میں نے یہ ڈیوٹیز کرنی ہے, میری یہ رسپانسبلٹی ہے, میری یہ جاب کا ٹائٹل ہے, یہ اس میں ڈفرینسیشن ہے ود دی ادر جابس, تو پھر آپ
انہی بیسس پہ آپ اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں اینڈ میں، جس میں آپ نے اس کا پرفارمنس اپریزل کرنا ہے، اس کا پے پیکج بنانا ہے، بہت ساری اور چیزیں کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو آپ نے پہلے پراپر انفارمیشن دی ہو اور پھر آپ اس کو اسی انفارمیشن پہ ایویلویٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کا دیٹ از جاب اسپیسیفکیشن. یہ بھی آپ کا ریٹن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی کوالیفیکیشن چاہیے اور منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن، منیمم ایکسیپٹیبل اسکل لیول اینڈ منیمم ایکسیپٹیبل نالج کتنا ہو امپلائی کے پاس تو وہ یہ جاب پرفارم کر سکتا ہے، اور وہ اگر نہیں ہوگا تو جاب کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ماسٹرز کیا ہو اس نے بیچلرز کیا ہو، انٹرمیڈیٹ کیا ہو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن بتا رہے ہیں. اسکل لیول کیا ہو، اسکلڈ ورکر چاہیے آپ کو، نان اسکلڈ چاہیے. تو یہ سارا آپ نے پلان کیا ہوتا ہے جاب انالیسس میں کہ کس قسم کا آپ کو امپلائی چاہیے، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی اسکل، اس کا نالج کا لیول کیا ہوگا جو وہ ایک پرٹیکولر جاب کو پرفارم کرنے کے لیے منیمم ایکسیپٹیبل ہے، منیمم چاہیے. دیٹ از کالڈ یور جاب اسپیسیفکیشن. تو اس طریقے سے آپ جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن کو بناتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی ہو اس جاب کو اینالائز کرنا، اس جاب کو پرفارم کروانا، اس جاب پہ ہائرنگ کرنا، اس جاب کو بعد میں ایویلویٹ کرنا، امپلائی کو ایویلویٹ کرنا. تو یہ اس کے دو پارٹس جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. اب جاب ایویلویشن جو ہے یہ ایک اور میتھڈ ہے. جب تک آپ اسٹینڈرڈز دے دیے آپ نے، جب تک آپ ان کو ایویلویٹ پراپرلی نہیں کریں گے تب تک آپ کی آرگنائزیشن کو صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا. بیکاز ایویلویشن سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس میں خامیاں ہیں، ابھی کیا پرابلمس ہیں، کیا پرابلمس نہیں ہیں، پھر آپ ان کو اس طریقے سے ریزالو کر کے جاب کو مزید بہتر بنا دیں گے. دس جاب ایویلویشن اسپیسیفائی ریلیٹو ویلیو آف ایچ جاب ان دی آرگنائزیشن. مطلب کیا ہے کہ کون سا امپلائی، کون سی جاب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کون سی جاب لیس امپورٹنٹ ہے. اس طریقے سے جب بھی آپ جاب کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ ایویلویشن بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ ایویلویشن کر رہے ہیں کہ یہ کتنی کاسٹ انکر کرے گا آرگنائزیشن کو، یہ والی پوسٹ، یہ والی جاب. دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی امپورٹنس لیول کیا ہے، ڈگری آف امپورٹنس کیا ہے. کچھ جابز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جس طرح کور ورکر ہے. کور ورکر کون ہے؟ فار ایگزامپل ایک آپ نے نئی آرگنائزیشن بنائی، آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک امپلائی رکھا، اس نے آپ کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیا. اب وہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے وہ ایک امپلائی نے ڈیولپ کیا ہے جس کے پاس اس کا پرٹیکولر نالج ہے اور وہ کسی اور ورکر کے پاس نہیں ہے. بیکاز ڈیولپ سارا سافٹ ویئر ایک سافٹ ویئر ڈیولپر نے کیا ہے جو آپ نے نیا ہائر کیا تھا. اب وہ آپ کا کور ورکر ہے، اس کی جاب کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے بیکاز اس میں آپ کا سارا ڈیٹا بیس ہے، اس پہ سارا آپ کا سسٹم رن کر رہا ہے. وہ کور ورکر کی جاب کی جو امپورٹنس ہے وہ عام ایک پی این سے یا ایک نارمل ورکر سے بہت زیادہ ہوگی. تو اس طریقے سے آپ نے جابس کو ویلویٹ کر کے ان کی امپورٹنس، ان کی ویلیو، ان کی ورتھ بھی بتانی ہوتی ہے کہ کتنی ورتھ ہے، کتنی ویلیو ہے اور کس طریقے سے آپ اس جاب کو پھر ٹریٹ کریں گے، اس جاب ہولڈر کو کتنی سیلری دیں گے، کتنا پے پیکج دیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو چلائیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جاب انالیسز میں جاب ایویلویشن لازمی ہوئی ہو. اب ایک جو اور اینگل ہے اس کا دیٹ از ملٹی فیسٹڈ نیچر آف جاب انالیسز. کیا ہے؟ آلموسٹ آل ایچ آر ایم ایکٹیویٹیز آر ٹائڈ ٹو جاب انالیسز. جاب انالیسز از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ساؤنڈ ایچ آر ایم. مقصد یہ ہے، آپ کی بک میں ایک ڈائیگرام ہوگا، اس کو آپ دیکھیں گے کہ جاب انالیسز کرتے وقت بہت سارے ایروز جو ہیں جاب انالیسز کو آ کے ٹچ کر رہے ہیں، وچ مینس کہ جب آپ جاب کو اینالائز کر رہے ہیں، جاب ڈسکرپشن بنا رہے ہیں اینڈ جاب اسپیسیفکیشن بنا رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ کوئی ایسی انلیگل بات نہ کر دیں، اس میں آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو انوائرمنٹ میں اس کے اگینسٹ کوئی ایسا فیکٹر ہو، اور اس طریقے سے آپ کو ایتھکس آپ کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اٹ از اے ملٹی فیسٹڈ نیچر کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے پھر آپ جاب انالیسس کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف انٹرویوز کیے، جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی، جو سجیشن آئی، اس پہ آپ نے جاب کو اینالائز کر کے جاب کا ٹائٹل بھی ڈیسائیڈ کر دیا، جاب کی ڈیوٹیز بھی ڈیسائیڈ کر دی. ایسے پاسبل نہیں ہے.
تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو، لاز کو، بہت ساری انوائرمنٹل چینجز کو، ٹیکنالوجی کو، اپڈیٹڈ انفارمیشن کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ جا کے جاب انالیسس کرنے قابل ہوتے ہیں. ادروائز آپ جاب انالیسس نہیں کر سکتے، بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. جاب انالیسس اینڈ دا چینجنگ ورلڈ آف ورک. اب ہم نے بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہے. ڈائنامک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو انوائرمنٹ کنٹینیوسلی چینج کر رہا ہوتا ہے، ریپڈ پیس پہ چینج ہو رہا ہے. آج ایک چیز ہے تو کل دوسری ہے. آج ہم ایک ونڈوز یوز کر رہے ہیں ایکس پی، کل ہم ونڈوز 7 یوز کر رہے ہیں، پرسوں ہم ونڈوز 8 یوز کر رہے ہیں، آگے 9 آئے گی. تو ڈفرنٹ آپ کیا کریں، ٹیکنالوجی کو یا ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں چینجز کو دیکھ رہے ہیں. بہت ڈائنامک چینجز آ رہی ہیں. کس کس قسم کی چینجز آ رہی ہیں؟ گلوبلائزیشن ہے. پہلے گلوبلائزیشن نہیں تھی، اب گلوبلائزیشن کا فینومینا بڑا جو ہے وہ بزنسز کو بڑا انفلوئنس کر رہا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کوالٹی انیشیٹوز ہیں، کہ کوالٹی آپ نے ضرور امپروو کرنی ہے، کوالٹی کے انیشیٹوز لینے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی چینج ہے انوائرمنٹ میں، بزنس ورلڈ میں. دین ٹیلی کمیوٹنگ آ گئی ہے، گھر بیٹھے لوگ ٹیلی فون پہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. دین یہ بہت ساری ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کون سے کمپوننٹس آپ نے جاب میں ایڈ کرنے ہیں اور کون سے کمپوننٹس آپ نے جاب میں ایڈ نہیں کرنے. فار ایگزامپل اب سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر آپ ایک بینک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آپ کو ٹوکن دیں گے، آپ کا چیک لے لیں گے. وہ چیک جو ہے وہ جا کے رجسٹر میں اس کی انٹریز ہوں گی، اور وہ انٹریز ہونے کے بعد ایک کیشیئر کے پاس آئے گا، کیشیئر آپ کو اس کا کیش دے دے گا اور آپ کا جو چیک ہے آپ نے کیش کروا لیا. اب جو انٹریز کرنے والا امپلائی ہے اس نے رجسٹر میں انٹریز کر لی اور اس کا کام ختم ہو گیا. بٹ ناؤ اب ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ایسا بندہ ہو جس کو صرف رجسٹر میں کام کرنا آتا ہو تو اس کو ہم ایز اے بینکر رکھ سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز بینکس کے سارے سسٹم ٹیکنالوجی چینج ہونے کی وجہ سے کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں، نئے سافٹ ویئرز بن گئے ہیں. سافٹ ویئرز کا نالج ہونا ضروری ہے، کمپیوٹر کا پتہ ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ انٹریز نہیں کر سکیں گے. تو یہ کیا ہے، جو گلوبل چینجز آ رہی ہیں یا جو لوکل چینجز آ رہی ہیں، جو انوائرمنٹ میں ٹیکنالوجی میں ڈفرنٹ چینجز آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جاب جو ہے وہ ری ڈیزائن ہوتی رہتی ہے. جاب انالیسس کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کس قسم کی چینجز آ رہی ہیں ورلڈ ورک میں. دنیا ہے جو کام کرنے والی دنیا ہے، پروفیشنل لائف جو ہے لوگوں کی، اس میں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں. دین they say that today's jobs often require not only technical skills but interpersonal skills and communication skills as well. اب interpersonal skills کیا ہے اور communication skills کیا ہے؟ interpersonal skills کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان سے بات کر رہے ہیں. ایک جو کسٹمر ریپرزینٹیٹیو ہے اس نے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے. وہ اچھا ڈیل کب کر سکتا ہے؟ جب اس کے پاس انٹرپرسنل سکلز ہیں، پرسن ٹو پرسن بات کر سکتا ہے. پھر اس کے پاس کمیونیکیشن کی سکلز بڑی اچھی ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے کنوے کر سکے اپنے میسج کو، اچھے طریقے سے بتا سکے، اچھے طریقے سے سن سکے. ہی شوڈ بی اے گڈ لسنر اینڈ گڈ اسپیکر. دونوں چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. کمیونیکیشن کی سکلز اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. پلس آپ نے ہمیں کہا کہ انٹرپرسنل سکلز بڑی ضروری ہیں. اب اگر آپ مینجمنٹ کے ٹاپک کو ریوائز کریں تو 3 قسم کی سکلز ہوتی تھیں: کانسیپچل سکلز، ہیومن سکلز اینڈ ٹیکنیکل سکلز. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سکلز ہیومن سکلز ہوتی تھی، جس میں انٹرپرسنل سکلز آتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ انٹرپرسنل سکلز ہر لیول پہ چاہیے. جو لوور لیول مینجمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے، مڈل لیول مینیجر ہے اس کو بھی چاہیے، اور ٹاپ لیول مینیجر ہے اس کو بھی چاہیے. تو ہیومن سکلز، انٹرپرسنل سکلز، کمیونیکیشن سکلز آر ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس لیے جاب اینالائز کرتے وقت آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس لیول کی انٹرپرسنل سکلز چاہیے اور کس لیول کی کمیونیکیشن سکلز آپ کو چاہیے آج کل کی جابز کو پرفارم کرنے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. دین میجر اپروچز جو ہیں ہمارے پاس جاب ڈیزائن کی، کہ جاب ڈیزائن کرتے وقت ہم جاب کو کیسے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں، کیسے تھوڑا بہت اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس میں کیا کیا ہے؟ فرسٹ ہمارے پاس ہے جاب انلارجمنٹ. جاب کو ہم انلارج کر دیتے ہیں. کیسے؟ براڈننگ دا اسکوپ آف اے جاب بائی ایکسپینڈنگ دا نمبر آف ڈفرنٹ ٹاسک ٹو بی پرفارمڈ.
اب ایک جاب ہے جس میں صرف ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے، اس کو انلارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایک اور ٹاسک ایڈ کر دیا. فار ایگزامپل ایک جو ٹیبل بنانا ہے، ٹیبل بنانے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسمبلی لائن پہ اگر ٹیبلز بن رہے ہیں بہت سارے، تو اس میں ایک جو ہے جاب اس میں صرف یہ ہو کہ اس نے کٹنگ کرنی ہے، دوسرے کی جاب یہ ہو کہ اس نے اس کو شیپ اپ کرنا ہے. تو یہ دو ڈفرنٹ جابز ہیں، ایک صرف وڈ کی کٹنگ کر رہا ہے اور دوسرا وڈ کو شیپ اپ کر رہا ہے. یہ دو ڈفرنٹ جابز ہیں، لیکن آپ ایک جاب کو انلارج کر کے دونوں جابز میں مرج کر دیں گے کہ جو انسان کٹنگ کر رہا ہے وہی ساتھ اس کو شیپ اپ بھی کر رہا ہے. تو یہ آپ نے براڈ کر دیا، اس کا اسکوپ براڈ کر دیا. آپ نے جاب ایک اور اس میں ایک اور ٹاسک ایڈ کر دیا. بنانا انہوں نے کیا ہے، ٹیبل ہے، دیٹ از دیئر جاب، بٹ ملٹیپل پیپل آر ڈوئنگ اٹ. تو ایک بندے کی جاب میں جب آپ نے ٹاسک ایڈ کر دیا ہے، دیٹ از کالڈ جاب انلارجمنٹ. یہ کیا ہے، جاب ڈیزائن کی ایک ٹیکنیک ہے آپ کے پاس، اس طریقے سے آپ جاب کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس جاب انریچمنٹ ہے. جاب انریچمنٹ میں کیا کر رہے ہیں آپ، انکریزنگ دا ڈیپتھ آف اے جاب بائی ایڈنگ دا ریسپانسبلٹی فار پلاننگ، آرگنائزنگ، کنٹرولنگ اینڈ ایویلویٹنگ دا جاب. مطلب کیا ہے کہ اگر پہلے آپ کے پاس ایک امپلائی ہے جو صرف ایک لیول پہ کام کر رہا ہے، اس کی جو جاب کی نیچر ہے اس میں صرف اور صرف آرگنائزنگ لیول کا کام ہو رہا ہے، تو اس کو انریچ آپ نے کیسے کیا کہ آپ نے کہا کہ اب اسی ٹاسک کی پلاننگ بھی وہ کرے گا، اس جاب کی کنٹرولنگ بھی وہ کرے گا اور اس جاب کی ایویلویشن بھی وہ کرے گا. اس میں کچھ ایک چیز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جاب کو انرچ کر دیا ہے اور رچ بنا دیا ہے. تو اس طریقے سے آپ ڈفرنٹ اس کی ڈیپتھ جو ہے اس کو انکریز کر دیتے ہیں کہ پہلے وہ صرف آرگنائزنگ پہ کام کر رہا تھا، ایک لیول پہ، ایک لیول جو ہے اس پہ صرف کام کر رہا، دس واز ہز لیول. اب آپ نے کہا یہ ڈفرنٹ فنکشن پرفارم ہو رہے تھے آلریڈی، بٹ یہ فنکشن صرف وہ پرفارم کر رہا تھا. اب آپ نے اس کو کہا کہ یہ فنکشن بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے، یہ فنکشن بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اس کی جاب جو ہے انریچ ہو جائے گی، زیادہ رچ ہو جائے گی، زیادہ اس کو کام کرنا پڑے گا. کئی دفعہ یہ چیلنجنگ ہوتا ہے اور موٹیویشنل ہوتا ہے کافی. دین جاب روٹیشن ہے کہ ایک جاب کر کر کے کئی دفعہ آپ بور ہو جاتے ہو کہ ایک ہی جاب آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو پرفارم کر کر کے اسپیشلائزیشن تو ہو جاتی ہے بٹ آپ ساتھ بور ہو جاتے ہو. تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روٹیٹ کر دیا جاتا ہے ٹورڈز دی ادر جاب، اور پھر اس سے روٹیٹ کر کے آپ کو ایک تھرڈ جاب پہ لے جایا جاتا ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ اب روٹیٹ کر دیا. آپ نے اس کو پہلے روٹیٹ کیا اس جاب سے اس جاب پہ، پھر آپ نے اس جاب پہ روٹیٹ کر دیا، مطلب ایک جاب سے چینج کر کے دوسری جاب پہ آپ لے گئے. دس از کالڈ روٹیشن. اور پھر واپس کسی ایک اس میں اسپین میں آپ واپس آ جائیں گے، پھر اپنے ایز این امپلائی آپ اپنی جاب پہ واپس بھی آ جائیں گے لیکن سوئچ کرتے رہیں گے. تو جاب روٹیشن از دا پروسیس آف شفٹنگ اے پرسن فرام جاب ٹو جاب. ایک جاب پہ لگایا، پھر دوسری جاب پہ لگا دیا، پھر تیسری پہ لگا دیا. دس از کالڈ روٹیشن. تو کئی دفعہ جو اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے آپ جاب کو ری ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے میتھڈز ہو سکتے ہیں جن سے جاب کو ری ڈیزائن اور انرچ کیا جا سکتا ہے، انلارج کیا جا سکتا ہے. تو آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے موسٹلی جاب انالیسس کو کور کیا ہے، جس میں جاب انالیسس کے آگے دو پارٹس تھے. کون کون سے؟ جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. جاب انالیسس کیا ہے؟ ایویلویٹ کرتا ہے کہ جاب کیا ہے اور کون سے بیہیویئرز چاہیے اس کو پرفارم کرنے کے لیے. جاب جو ڈسکرپشن ہے وہ جاب کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ جاب ایکچولی ہے کیا، کون سے فنکشن کرنے پڑیں گے، کون کون سے کیا کانٹیکسٹ ہوگا اور کیا ڈیوٹیز ہوں گی، کیا ریسپانسبلٹیز ہوں گی، کیا اکاؤنٹیبلٹیز ہوں گی. دوسری طرف جاب اسپیسیفکیشن جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کرتا ہے کہ جو انسان، جو امپلائی اس جاب کو پرفارم کر رہا ہوگا اس کی منیمم ایکسیپٹیبل کوالیفیکیشن کیا ہوگی، منیمم اسکل لیول کیا ہوگا، منیمم نالج کیا اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ یہ جاب پرفارم کر سکے. پھر ہم نے جاب انالیسس کے میتھڈز کی بات کی کہ آپ آبزرویشن میتھڈ لگا سکتے ہیں کہ آپ ایک جاب کو آبزرو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں یہ کون کون سے ٹاسک ہو رہے ہیں، کون کون سے فنکشن اس جاب میں ہو رہے ہیں. انٹرویو میتھڈ ہے جس میں ہمارے پاس ایک انڈیویجول میتھڈ ہے کہ آپ ایک انسان کو بلا کے، ایک امپلائی کو بلا کے اس کا انٹرویو لیتے ہیں، اس سے کویشچن آنسرز کرتے ہیں، اس کی سجیشنز لے کے جاب کو اینالائز کر لیتے ہیں.
پھر ہمارے پاس گروپ میتھڈ ہے، پھر ہمارے پاس کانفرنس میتھڈ ہے جس میں ہم ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ میتھڈس ہیں. اسٹرکچرڈ کویشچنئر ہے. اس میں ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ کمبینیشن آف میتھڈس یوز کریں، 2 3 یا ڈفرنٹ کمبینیشن میتھڈ یوز کریں جو آپ کو اینالائز کرنے کے لیے، ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈس ہیں ڈفرنٹ ہوں آپ کے، ایک ہو ایک کے ساتھ کوئی اور ملا لیں، کمبائن کر لیں تو آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیچر کیا ہے، پرپس کیا ہے، کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ جاب ہمارے پاس کیا ہے اور اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن، کیا اسکل لیول ہمیں چاہیے. پھر ہم نے دیکھی کہ جاب ڈیزائن کرنے کی کون سی ٹیکنیکس ہیں. جاب انلارجمنٹ ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک جاب کو آپ براڈن کر دیں، بڑھا دیں، اس میں ٹاسک ایڈ کر دیں ایک اور، تو وہ جاب انلارجمنٹ ہو جاتی ہے. جاب انریچمنٹ میں آپ اس کی ڈیپتھ کو بڑھا دیتے ہیں کہ پہلے وہ پلاننگ پہ کام کر رہا تھا تو اب وہ نیکسٹ لیول آرگنائزنگ پہ بھی کام کرے گا، وہ کنٹرولنگ پہ بھی کام کرے گا. تو آپ نے لیول کو جو ہے وہ انکریز کر دیا، وہ آپ کی جاب جو ہے انریچمنٹ ہوگی. اب جاب روٹیشن ہے تھرڈ میتھڈ. جاب روٹیشن کا یہ ہے کہ آپ نے ایک جاب کو، ایک جاب ہولڈر جو ہے اس کو ایک جاب سے اٹھایا اور دوسری جاب پہ لگا دیا، پھر دین اس جاب سے اٹھا کے کسی اور جاب پہ روٹیٹ کرتے رہے آپ اس کو، تو دیٹ از کالڈ جاب روٹیشن. یہ آج کی ہماری سمری تھی اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم آئیں گے. اور اس کو پلیز ریوائز کرتے رہیں اور بک سے، سلائڈ سے دھیان سے اس کو پڑھتے رہیں. ایگزامپل ضرور پڑھیں، ٹیبلز اور جو سائڈ میں اس کے ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی دیکھیں، اینڈ انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ ویل میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. اللہ حافظ.